کیا آپ نے یہ بات سنی ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی کی بجائے نیوکلیئر فیملی میں اکیلے رہنا شروع کر دیں تو آپ کا ہسبینڈ خود ہی ساس، نند، دیورانی، جٹھانی سب کے رولز اکیلے ہی سنبھال لیتے ہیں؟ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، وہاں پہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی بہت سارے معاملات سے رسپانسبلٹی ہٹ جاتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمیں بہت زیادہ سفوکیٹنگ لگتا ہے کیونکہ ہمیں کسی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر وہیں بہت ساری چیزوں سے ہماری رسپانسبلٹی ہٹ جاتی ہے، اور ہماری جو اپنی کمیاں بیشیاں ہیں ہسبینڈ کی بھی اور وائف کی بھی اس ریلیشن شپ میں، وہ اتنی اپیرنٹ نہیں ہوتی ہیں۔ مگر جب آپ اکیلے رہنا شروع کر دیں گے، اور تو پھر تو کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ اکیلے ہیں، پھر اگر اچھا ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے، اور اگر برا ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ دونوں ہسبینڈ وائف کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اس سچویشن میں دونوں انسانوں کے پاس کوئی بلیم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہم جو ہسبینڈ اور وائف ہوتی ہیں ان کو دونوں کو ایک دوسرے کی جو ویکنیسز ہیں وہ بہت عیاں ہو کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جیسے ہی آپ اکیلے رہنا شروع کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہی ہنسی خوشی رہنا شروع کرتے ہیں۔ شروع کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں اگین یو ہیو ٹو میک آؤٹ کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، کس نے کیا کام نہیں کرنا، باؤنڈریز کیا ہوں گی، رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ سو the moment you are going to live alone, it's going to be a challenging period for both of you, for both husband and wife, and then آپ اس ٹائم میں اپنی باؤنڈریز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کا بیلنس جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ بٹ پلیز بیئر ان مائنڈ، اسپیشلی جو شروع کا پیریڈ ہوگا when you are going to start living your life alone, it's not going to be very hunky dory, and it's definitely going to be challenging۔ اس لیے اگر آپ اس فیز میں سے گزر رہے ہیں تو پلیز ضرور دیکھیں کہ دوسرے کی جو ڈیمانڈز ہیں کیا وہ جائز ہیں، کیا وہ ویلڈ ہیں، اور